10واں پارہ مکمل اور 11واں شروع کا آدھا آج پڑھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ وہی احکام بیان کرتے ہیں جن کا کل میں نے اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا تھا۔ مال غنیمت کا بتلایا تھا نا، مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ کچھ ساتھی نئے بیٹھتے ہیں اس لیے دوبارہ بتلا دیا جائے۔ یہ سورت ہے سورہ انفال، جس کے معنی آتے ہیں مال غنیمت، یعنی اگر ایمان والوں کی غیر ایمان والوں سے جنگ ہو، جیسا کہ پہلے بہت جنگیں ہوئی ہیں، تو اگر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے تو جو غیروں کا مال ان کے ہاتھ لگے گا اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اس مال کے بارے میں اللہ نے یہ احکام بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو اور یہ سب واقعات پیش آ جائیں تو 5واں حصہ اس کا تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں ہے، مطلب یہی ہے کہ اسلامی حکومت ہو، بیت المال ہو تو وہاں اس کو جمع کیا جائے گا، پھر وہاں سے اس کو غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، بیواؤں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بیان فرمائے ہیں۔ اب نہ اسلامی جنگیں ہوتی ہیں نہ قیامت تک ہوگی انشاءاللہ۔ یہ لفظ میں مصلحتاً بول رہا ہوں، ورنہ صورتحال تو یہ ہے کہ کہہ دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آزاد ملک ہے، یہ جمہوری ملک، اور یہ ملک ہمیں اجازت دیتا ہے قانون کے دائرے میں کہ ہم اپنے مذہب کی باتیں کھل کر کے اپنوں کے سامنے بتلائیں۔ مگر پرابلم اس زمانے میں یہ ہے، ذرا سی بات کھل کر کے بولی جائے اس کو دوسرا رخ دے کر کے پریشان کرنے کی علماء کو کوششیں کرتے ہیں۔ کتنے علماء ہیں جو جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں جنگوں سے متعلق، اور ہمارا تو یہ نظریہ ہے، یقین ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ایک وقت وہ آئے گا پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو۔ ہمارے نبی کی بات ہے اور ہمیں کہہ دینے میں کوئی شک نہیں ہے اس بات کے۔ کیا واقعات پیش آئیں گے، جنگیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو مسلمانوں کے تعلق سے من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن نے یہ کہا کہ جہاں بھی تم کافر کو پکڑو اسے مار ڈالو، یہ اسی پارے کی آیت ہے۔ ترجمہ اگر آگے پیچھے سے ہٹ کر کے صرف اسی ٹکڑے کا کرے، ظاہر سی بات ہے یہی ہوتا ہے، لیکن آیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی سمجھیں کہ وہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پوری آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ اسلام خواہ کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ جو دفاعی پالیسی ہے، یعنی اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں، ہر ملک کی یہ پالیسی ہے کہ آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، تو قرآن بھی اسی پالیسی کو بیان کرتا ہے۔ ورنہ یہ حکم قرآن نے کہیں نہیں دیا کہ آپ پکڑو اور کسی کو مار دو۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایسا ہوتا تو ایمان والے اپنے آس پڑوس میں غیروں کو رہنے دیتے، لیکن ہم کھلے عام یہ کہتے ہیں، قرآن کا یہ پیغام ہے کہ انسانیت، یعنی اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن اسلام انسانیت کو پہلے سکھلاتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، آپ اس کے کام آئیں، اسے کوئی پریشانی ہے، آپ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو بھی کر سکتے ہو وہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کر کے بتلایا۔ اگر حضور علیہ السلام پر یہ نازل ہویا ہوا قرآن اس بات کو کہتا جس کا یہ واویلا مچاتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا غیروں کے یہاں بیمار ہونے پر عیادت کرنے کے لیے جاتے؟ ظاہر سی بات ہے خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھلاتے۔ تو یہ سب خامخواہ کی باتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کی باتیں کرے تو چونکہ ہم نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا، ترجمے کے ساتھ نہیں جانتے، اس کے اصول کو نہیں جانتے، ہم ضابطوں کو نہیں جانتے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی مستند عالم سے جو باصلاحیت عالم ہو رابطہ کریں۔
کہ فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں چینل پر یہ چل رہا ہے، آپ ہمیں بتلائیے کہ کیا ایسا ہے؟ وہ علماء جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، محنتیں کی ہیں، دماغ لگایا ہے، جو جانتے ہیں قرآن کو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ اہم میسج ہے اور پیغام ہے، اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ احکام بیان کرتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے لیے اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم رسول کے واسطے سے، وہ حکم چاہے جنگ میں بلانے کا ہو یا کسی اور تقاضے کے لیے تمہیں کھڑا کرنے کا ہو، تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم دنیا کے تقاضوں کو چھوڑ دو اور اس بات پر لبیک کہو جس کے لیے رسول نے تمہیں بلایا ہے۔ اشارات اسی طرف ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا ذکر کیا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، جنگ کا اعلان کب ہوگا؟ ہماری بھی تمنا ہے کہ آپ کے ساتھ جنگ کریں، اسلام کے لیے قربانی دیں۔ اور جب اعلان جنگ ہوا ہے کبھی تو وہ سب بھاگ گئے ہیں بہانے بنا بنا کر۔ وجہ اس کی، دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، دل میں ایمان کی دشمنی تھی، زبان پر ان کی ایمان تھا، اسی کو نفاق کہا گیا ہے۔ اللہ نے ان کے بہت سارے احکام یہاں بیان فرمائے ہیں۔ جنگ حنین کا تذکرہ ہے اور اس پوری صورت کے اندر اسی قسم کے احوال اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تفصیل میں ان احوال کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک چیز یہاں یہ سمجھے کہ اس صورت کے مکمل ہوتے ہی فوراً 10ویں پارے کے پاؤں پر ایک صورت آتی ہے، سورہ توبہ۔ توبہ تو جانتے ہی ہیں، آدمی گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن 114 قرآن کریم میں صورتیں ہیں، سب صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر دماغ زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اہم ضابطہ اور قاعدہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان دونوں صورتوں کے احکام سیم ہیں، یعنی جو احکام اللہ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں تقریباً وہی احکام اس سے ملتے جلتے یہاں بیان کیے ہیں۔ یا یوں کہہ لو کہ جو بات پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اسی کو یہاں کنٹینیو کیا گیا، اس وجہ سے یہاں بیچ میں صورت نہیں لکھی گئی۔ اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوتا تھا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورت، کبھی 2 صورتیں، آپ بتلاتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ ایڈ کر دو اور بتلاتے تھے بسم اللہ کے تعلق سے بھی، لیکن یہاں آپ نے بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے نہیں لکھی گئی۔ اب مسئلہ ہم یہ سمجھے کہ اگر ہم پہلے سے قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی 10واں پارہ شروع سے پڑھنا شروع کیا، ظاہر سی بات ہے بیچ میں یہ صورت آئے گی، تو اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ہے ہی نہیں لکھی ہوئی۔ اور اگر ہم یہیں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بھی نماز میں کیا کہ ایک رکعت یہیں سے شروع کی، تو اب ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم چونکہ یہیں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پھر آگے بڑھیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند جنگوں کے احوال اور ان کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کے مشرکین سے ایک صلح کی ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جو اسلام کی کہہ لیجیے سب سے بڑی صلح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ جو صلح کی تھی اس کی تفصیل بہت ہے، کن کن شرطوں پر، کن کن کنڈیشنز پر آپ نے صلح کی تھی۔ آپ سے گزارش ہے، چونکہ یہ وقت اتنی تو اجازت دیتا نہیں کہ 1.5 پارے کی پوری تفصیل بیان کر دی جائے، خود بھی آپ کچھ پڑھ لیا کریں، یہاں سے جا کر کے گوگل کریں گے صلح حدیبیہ، ہندی میں لکھ دیجئے، اردو میں لکھ دیجئے، انگلش میں لکھ دیجئے، باضابطہ ویکیپیڈیا آپ کو ملے گی اور آپ وہاں پڑھیں، تفصیل کے ساتھ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ یعنی یہ صلح کیوں کرائی تھی اور کن جنگوں کے بعد کرائی تھی اور اس کے بعد میں کیا احوال پیش آئے ہیں، وہ سارے احکام انشاءاللہ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مسجدوں کے تعلق سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔
یعنی مسجدوں کے اندر عبادت کرتے ہیں، مسجدوں کی فکر کرتے ہیں، مسجد کی آبادی کے لیے جتنی بھی چیزیں آ سکتی ہیں ان سب کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سب کرتے ہیں، یعنی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر چلنے والے، ایمان والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی دونوں چیزیں ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ سے توبہ کر لی، اور وہ صحابہ جو مکے کو چھوڑ کر کے حضور کے ساتھ مدینے پہنچے تھے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان سے، اپنے مال سے جہاد کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بہت اونچے مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین کا تذکرہ کیا ہے، اور جنگ حنین کے اندر جو ایمان والوں کی، صحابہ کی اللہ نے مدد فرمائی تھی، اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ یہاں یہ سمجھے کہ یہ پہلا موقع تھا ایمان والوں کے لیے جس میں جنگ کے وقت میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے پاس تھی، 14,000 کی تعداد علماء نے لکھی ہے، ورنہ جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں 313 تھے، جنگ احد کے اندر بھی بہت معمولی سی تعداد تھی، لیکن یہ پہلی جنگ ہے جس کے اندر 14,000 کی تعداد ایمان والوں کی تھی۔ یہاں بھی میں وہی گزارش کروں گا، جنگ حنین، کیا نام ہے؟ کم سے کم نام تو یاد رکھنا چاہے، ہم تو دو ہی جانتے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین یاد رکھیں گے، اس کو بھی آپ گوگل کیجئے، انشاءاللہ وہاں آپ کو ڈیٹیل ملے گی اور ساری چیزیں مل جائیں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر 14,000 کی تعداد ہونے کے باوجود شروع میں ایسا لگ رہا تھا ایمان والوں کو اور صحابہ کو کہ شاید ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہار جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ بعد میں لیکن اللہ کی مدد آئی اور حالات یہ بنے کہ ایمان والوں کو کامیابی ملی اور ان کے خیمے اڑ گیا، آندھی کے ذریعے، طوفان کے ذریعے، بارش کے ذریعے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ مضامین وارد ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں خلاصے کے طور پر، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہو، اگر اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بعض مورخین نے یہ لکھا کہ 14,000 کی تعداد تھی، شروع میں کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، تو اشارہ اسی طرف ہے کہ تم اپنی تعداد پہ کبھی بھروسہ مت کرنا، کامیابی تعداد پر نہیں ہے، اللہ کی مدد پر ہے۔ 14,000 ہیں، شروع میں لگ رہا تھا ناکام ہو جائیں گے، اور ادھر 313 فرشتوں کی مدد آئی اور اللہ نے کامیاب کیا، کامیابی یہاں بھی ملی۔ مگر یہ پیغام جو اس آیت کے ذریعے، اس جنگ کے ذریعے اللہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اسباب اختیار تو کرنے چاہیے، بیمار ہوئے ہیں تو دوائی کھانی چاہیے، مگر بھروسہ دوائی پر نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو مشرک لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ گندے ہیں، نجس ہیں، لہذا وہ مسجد حرام کے قریب نہ ہے۔ یہ بھی وہی آیت ہے، اسلم بھائی توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، آج کل یہ جو ایتھسٹ لوگ ہیں، دہریہ قسم کے، وہ ان آیتوں کو اچھالتے ہیں۔ قرآن کا آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں ترجمہ ملتا ہے، ترجمہ قرآن کریم کا وہ ہوتا ہے جس میں صرف آیت کا ترجمہ ہے، عربی زبان کا اردو میں ٹرانسلیشن ہے، لیکن صرف ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، بلکہ یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، کس واقعے کے تحت نازل ہوئی، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، تب جا کر کے یہ چیزیں سمجھ میں آئے۔ میں تو آسان لفظوں میں اگر اس کو کہوں تو یہ کہا جائے گا کہ مسلمان ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے؟ آپ بتلائیے، کوئی آدمی اگر آپ سے اس آیت کو لے کر کے بحث کرے، آپ اس کو بتلائیے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم اگر ناپاک ہیں تو ہمارے لیے بھی مسجد میں انٹری کی اجازت نہیں ہے، تم بھی ناپاک رہتے ہو اس لیے انٹری کی اجازت نہیں ہے، آپ نہائیے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق، جیسے غسل کرنا چاہیے 3 فرضوں کی ادائیگی کے ساتھ آپ کیجئے،
مسجد میں آئیے، ہم آپ کو بٹھائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے۔ اللہ کے نبی یہودیوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ احکام ہے۔ بات وہی ہے کہ صرف ترجمے کو بنیاد بنا کر کے صاحب گھنٹوں گھنٹوں لائیو اسٹریمنگ چلتی ہے، بہت سارے چینل ہیں، ہم تو خود سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو جانتے ہیں کتنی مکاریاں کرتے ہیں، کتنی بدماشیاں کرتے ہیں۔ اور ٹارگیٹ ان کا یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہم ایمان کی طرف سے شک میں مبتلا کر دیں، تاکہ وہ دھیرے دھیرے ایمان سے شک میں مبتلا ہو اور ایک دن وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں۔ ہم ان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جناب قرآن نے 1500 سال پہلے صاف لفظوں میں یہ بات کہی تھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی ایمان کو ختم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہیں گے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ان لوگوں کو کتنی ہی ناگواری ہو۔ آپ بتلائیے اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بات آپ سے نہیں ہر کسی سے پوچھی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں نے، ایتھسٹ لوگوں نے لائیو اسٹریمنگ گھنٹوں گھنٹوں پچھلے 2 سالوں میں تو بہت کی ہے۔ 2-4 آدمی بھولے بھالے ان کے چکر میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر یہ پڑھیں گے ایمان کی ہسٹری تو امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، افریقہ میں، جاپان میں، چائنا میں روزانہ بڑی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیسے ان کو روکو گے؟ ہمارا تو اس آیت پر یقین ہے اور اس حدیث پر جس میں حضور نے یہ فرمایا تھا، اے فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے ابو کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے کچے پکے گھر میں پہنچے گا۔ آج ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں، حضور کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں قرآن نازل ہوا تھا، لیکن آپ دیکھیے گا کہ ایمان کے ماننے والے ہیں۔ تو حدیثوں کے اوپر ہمیں یقین کرنا ہے، اور ان باتوں کا بات وہی ہے، جواب دینے سے پہلے یا اگر ہم کوئی ویڈیو کسی چینل پر کوئی بات سنیں جس سے ہمیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اسلام کے بارے میں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم علماء سے رابطہ کریں، اچھے علماء سے بات کریں کہ ہم نے یہ سنا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے صحیح بات، وہ آپ کو بتائیں گے تو وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ مہینوں کے تعلق سے یہ احکام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اس پر میں نے ایک مرتبہ بہت تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اسلامی مہینے 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور بقرعید کا جو مہینہ ہے ذی الحج اس پر مکمل ہوتا ہے۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ جیسے اپنے بچوں کو ہم انگلش کی پویم رٹواتے ہیں، اسکول کا ٹیوشن کا کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے سب اپنی جگہ کرانے چاہیے، مگر اپنے بچوں کو اسلامی معلومات بھی ضرور یاد کرانی چاہیے۔ مسلمانوں میں ایسے بچے آپ کو 100% مل جائیں گے، شاندار انگلش اسپیکر، لیکن ان سے اگر پوچھے نا کہ یہ سال کون سا چل رہا ہے، 1445 ہجری چل رہی ہے، پتہ تک۔ اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو 1 مہینے پہلے گھر کے اندر پٹاخے لا کر ہیں مسلمان۔ کم سے کم ہم مسلمان ہیں، اسلام کا اتنا تو بھرم ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اسلام کی موٹی موٹی معلومات رہے، ہمارے بچوں کو کم سے کم اسلامی مہینوں کے نام تو یاد رہے، ہمیں اتنا تو یاد رہے کہ سال کون سا چل رہا ہے۔ تاریخ اگر یاد بھی نہ رکھے تو کم سے کم مہینہ تو ہمیں یاد ہونا چاہیے، سال تو ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اور اسلامی احکام جانے کتنے ایسے ہیں جن کا تعلق تاریخ اسلام سے ہے، یعنی اسلامی تاریخوں پر وہ ڈیپینڈڈ ہے۔ کیسے؟ ایک مثال سے میں اس کی اہمیت آپ کو بتلاؤں۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا، اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو اس عورت کی عدت ہے، اگر 1 تاریخ کے علاوہ میں انتقال ہوا ہے 130 دن۔ میں نے ایک دن تفصیل سے بتلایا تھا یہ مسئلہ۔ اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے 1 تاریخ کو، تو اب عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن، مہینہ 30 کا ہو یا 29 کا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں غور سے بتلا رہا ہوں، سنیے گا توجہ سے۔ عورت کے شوہر کا انتقال ہوا 1 تاریخ کو چاند کی، 4 مہینے اسے کاؤنٹ کرنے ہیں، مہینے کاؤنٹ کرنے ہیں اسے
چاند کی تاریخ سے، اسے چاند کی تاریخ کا نہیں پتہ بیچارے، کسی نے بتایا بھی نہیں۔ اب فرض کیجئے 4 مہینے 10 دن مکمل نہیں ہوئے، بلکہ ابھی 4 مہینے 9 دن ہوئے ہیں، تاریخ کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اس نے عقل سے یہ اندازہ لگایا کہ میری عدت پوری ہوگی۔ اتفاق سے عدت پوری ہونے سے 1 آدھ دن پہلے اس کا کہیں سے رشتہ آیا، اس نے جلد بازی میں یا اس کے گھر والوں نے اس لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ آپ جانتے ہوں گے یہ مسئلہ کہ عدت مکمل ہوئے بنا عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بتلائیے نقصان کیوں ہوا؟ اسلامی تاریخ کے جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ بات بتلانی ہے اصل کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی مہینوں کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے اور اسلامی احکام کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا دوبارہ سے تذکرہ کیا جو بہانے بنا بنا کر کے اللہ کے نبی سے جنگ سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تعلق سے وہ سزا بیان کی ہے جس پر مفتی صاحب نے جمعہ کے دن بیان کیا تھا۔ خلاصہ اس کا یہ سمجھ لیں کہ قرآن یہ کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو چھپا کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس آگ کے ذریعے، آسان لفظوں میں یہ سمجھے، سونے اور چاندی کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، پھر وہ یوں مفسرین نے اس کو سمجھایا سونے اور چاندی کو ایسے رکھ دیا گیا، اوپر سے آگ اس کے اوپر دہکائی گئی، اس صورت میں اور زیادہ آگ انگارہ بنا دیتی ہے چیز کا جب آگ اوپر سے دہکائی جاتی ہے۔ یہاں یہی مضمون ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس سونے چاندی اور مال کے ذریعے انسان کی پیشانی کو اور اس کے پہلو کو، یہ جو بغل والا ایریا ہے، اور پچھلے بیک والے ایریا کو، کمر کو داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ تم اپنے جمع کرنے کے مزے کو چکھو، یہ وہی مال ہے، یہ وہی خزانہ ہے جسے تم دنیا کے اندر چھپا کر کے رکھتے تھے۔ اور سیم یہی بات اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمائی۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کو ایک زہریلا سانپ بنا کر کے ان کی گردن میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ زہریلا سانپ زبان والا ہوگا، بولے گا اور یہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تمہارا وہی مال اور خزانہ ہوں جسے تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے اور تم اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، اس کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے تھے۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو زکوٰۃ کے مسائل بتلاؤں۔ آپ یہ سمجھ لیں جیسے مسلمان کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ شوہر کے لیے الگ نماز، مرد کے لیے اور عورت کے لیے الگ نماز، ایسا نہیں ہے کہ عورت اور مرد میں سے ایک نے پڑھ لی نماز کافی ہوگی، دونوں کے لیے الگ الگ۔ بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ عورت پر الگ واجب ہے، مرد پر الگ واجب ہے۔ اب یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی کہ علماء سے ہم مسائل معلوم کریں اور اپنے مال کی زکوٰۃ حساب لگا کر کے ادا کیا کریں، یہ نہیں کہ بس اندازے سے ہم نے اپنے مال کو خرچ کر دیا۔ آگے اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ، صدقے کا پیسہ دینا جائز ہے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ آنکھ میچ کے کسی کو بھی اگر آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی جب اس انسان کو دی جائے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ آج کل بہت سے لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، بہت سے مدرسوں والے بھی ایسے ڈھونگی آ جاتے ہیں جن کا مدرسہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا، غیر مسلم ہے، داڑھی میں، رومال میں، اور باضابطہ مدرسہ کا چندہ کرتا پھر رہا ہے۔ تو اس لیے مانگنے والوں کو ضرور دیں،
مسجد مدرسوں کے لیے چندہ کرنے والوں کو بھی ضرور دیں، لیکن امداد کا پیسہ 150 روپے جتنی گنجائش ہو، مگر زکوٰۃ کا پیسہ اس جگہ دے جس جگہ ہمیں معلوم ہو کہ زکوٰۃ کا پیسہ صحیح استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر آنکھ نیچ کے اندازے سے یوں ہی دے دیں گے۔ 8 لوگ ہیں جن کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، ان میں نمبر 1 سمجھ لیں اچھے طریقے سے، فقیر ہے، نمبر 2 مسکین ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، ایک آدمی پہ اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ آدمی اگلے دن کا خرچ اٹھا سکے، اور ایک آدمی وہ ہے جس آدمی کے پاس آج کا بھی ہے اور کل کا بھی ہے۔ تو یہ جو فقیر اور مسکین ہیں، کیا اس زمانے میں پائے جاتے ہیں؟ جو اینٹی علماء ہیں، اینٹی مدرسہ ہے، اینٹی حفاظ ہیں، بہت سے مسلمانوں نے کہ صاحب مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت، ادا نہیں ہوتی، خواہ مخواہ کی بکواس بازی کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہندوستان کے اندر کوئی فیملی آپ کو ایسی مل سکتی ہے جو فقیر اور مسکین کا مصداق ہو؟ کوئی ہے ایسی فیملی آپ کی نظروں میں جس پہ آج کا کھانا ہو اور کل کے کھانے کے لیے نہ راشن ہو نہ پیسہ ہو؟ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ تو بات یہ ہے، ہم ضرورت مند لوگوں میں جہاں واقعتاً ہمیں لگتا ہے کہ ضرورت ہے، اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کرے، آنکھ میچ کے نہیں دینی چاہیے زکوٰۃ۔ آگے اور لوگوں کا تذکرہ ہے، ان 2 لوگوں کا اس لیے کیا کہ خاص طور سے یہ لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس معیار پہ نہیں پائے جاتے جس معیار پہ ہونا چاہیے۔ ان میں تو بہت بڑے بڑے مالدار بھی لوگ ہوتے ہیں اس زمانے کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے قریبی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن نے جگہ جگہ یہ احکام بیان کیے کہ تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح یہ بتلائی کہ اگر ایمان والے کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ کو اتنی ہی تکلیف ہونی چاہیے جتنی آپ کے پیر میں کانٹا چبھنے پر ہو۔ اتنی تو نہیں ہو سکتی، اس کے چبھا ہے، ہمارے نہیں چبھا، لیکن بتلانا یہ ہے کہ درد کے اندر آپ کو بھی اس کے شریک ہونا چاہیے۔ غزہ کے اندر آج کل کیا حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں، ہمیں کم سے کم ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کے دکھ اور ان کے غم میں بھی ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ آگے پھر اللہ نے ان منافقوں کا ذکر کیا جو دل میں اینٹی ایمان تھے، اینٹی مومن تھے، اینٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر زبان پہ ان کے ایمان تھا، اور کہتے تھے کہ حضور بتلائیے کب جنگ میں چلیں گے، ہمیں بھی جانے کی تمنا ہے۔ جب آتا تھا نمبر، بہانے بنا کر کے بھاگ جاتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا جو ان کا گرو تھا، بس میں مختصراً بات ذکر کر رہا ہوں، عبداللہ ابن ابی، نام یاد رکھیں گے، عبداللہ ابن ابی۔ اس کی ہسٹری آپ پڑھیے گا تفصیل کے ساتھ۔ مکے اور مدینے کا سب سے بڑا جو بدماش تھا، جو سب سے بڑا اللہ کے نبی کا اور ایمان والوں کا دشمن تھا، وہ یہی تھا۔ نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی پر نعوذ باللہ جو زنا کی تہمت لگائی تھی، وہ اسی نے لگائی۔ قرآن کریم کے اندر 18ویں پارے میں اس کا تذکرہ آئے گا، کریں گے تفصیل سے بات اس پر انشاءاللہ۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ لوگ جو اندر سے کچھ، زبان پر کچھ ہوتے ہیں، کتنے مجرم ہیں اللہ کی نظروں میں۔ قرآن نے کہا جہنم کے سب سے نچلے گڈھے کے اندر اللہ ان کو ڈالیں گے، یعنی کافروں سے بھی بدتر سزا ان کو دی جائے گی۔ یہ ہے منافقین کے احوال۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا تک کہہ دیا ان کے بارے میں، لا تصلی علی احد منهم مات ولا تقم علی قبری، کہ اے محمد اگر یہ مر جائیں ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا بھی مت کرنا۔ اور یہاں تک کہہ دیا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اے محمد اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے سماج کے اندر بھی ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں جن کو میر صادق کہا جا سکتا ہے، بہت ہیں۔ آپ کے ساتھ میں چائے پئیں گے، آپ کے پاس میں بیٹھ کر کے محبت کی باتیں بھی کریں گے، لیکن جب آپ کے مخالفین میں جا کر کے بیٹھیں گے تو آپ کی برائی کریں گے۔ ہم نے تو یہاں دیکھا آفس میں بیٹھ کے کسی کی برائی چل رہی ہے، اور جب وہ آدمی اچانک سے آ جائے تو کھڑے ہو کے 2 قدم آگے بڑھ کر کے گلے ملیں گے، ارے بھائی بہت دنوں سے تم نظر نہیں آئے،
اور ابھی اسی کی برائی چل رہی. تو یہی ہے نفاق. عبداللہ ابن ابی کے نفاق میں اور اس آدمی کے نفاق میں کیا فرق ہے؟ اس کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے، دل چاہتا ہے اس کے بارے میں آدھا گھنٹہ بیان کیا جائے، لیکن کروں گا نہیں 1 منٹ بھی. کہ اتنا میٹھا آدمی تھا، اتنی اچھی اور میٹھی گفتگو کرتا تھا کہ جس کے پاس بیٹھتا تھا اس کو اپنا بنا لیا کرتا تھا. چنانچہ وہ جو قصہ ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے کا، اس میں 2-3 بھولے بھالے صحابہ کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا. لیکن منافق اتنا بڑا تھا کہ اس کو مورخین نے نام دیا ہے رئیس المنافقین، یعنی منافقوں کا سردار، منافقوں کا گرو. یہاں تک ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کہ قیامت تک نہیں لگتا اتنا بڑا منافق کوئی پیدا ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ. اس مکار نے یہ تک نہیں سوچا کہ میں کس کے بارے میں کہاں تک کی پلاننگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضور کو وحی کے ذریعے سب بتلا دیا کرتے تھے. پھر 11واں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ پھر شروع میں منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو لوگ جنگ تبوک سے بہانہ بنا کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے وہ 30 لوگ ہیں. 30 سے زیادہ بعد مورخین نے لکھا ہے، یہاں ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں کچھ دیہات وغیرہ میں رہتے تھے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان دیہات والوں میں کچھ وہ ہیں جو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا اور انصار کا ذکر کیا کہ جو لوگ ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ مکے کو چھوڑ کر مدینہ پہنچنے والے ہیں وہ ہیں مہاجر صحابہ. اور مدینہ کے اندر جنہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کو ویلکم کیا، وہ ہیں انصار صحابہ. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ یعنی مہاجرین اور انصار اور جو ان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ سب وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. اور ان کے بارے میں جنت کا سرٹیفکیٹ قرآن نے دنیا میں دے دیا کہ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہوگی. آج کی تفسیر میں سب سے اہم بات یہ ہے جو اب آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان منافقوں نے اس زمانے کے اندر ایک مسجد بنائی تھی، مسجد زرار قرآن اس کو کہتا ہے، یعنی دھوکے کی مسجد. تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ جا کے اس کو بھی گوگل کریے گا، پڑھیے گا مسجد زرار. ہوا یہ تھا، خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے کو چھوڑ کر مدینے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ایک قبیلے میں قیام فرمایا. اس کا جو اینٹی قبیلہ تھا، ہوتا ہے نا خاندان میں 2 گروپ ہوتے ہیں، آدھے ایک طرف آدھے ایک طرف. ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب سنا کہ یہ فلاں جگہ آئے ہیں اور اس قبیلے کے بارے میں کہ ہمارے یہ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم اپنی الگ ایک مسجد بنوائیں گے. چونکہ حضور نے جاتے ہی فوراً مسجد کی بنیاد رکھی تھی اور پھر مسجد میں نمازیں ہوئی. انہوں نے بھی ایک مسجد بنائی، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جو ہمارا گرو ہے عبداللہ ابن ابی، اس کا ہم یہ ٹھیا بنا رہے ہیں. نام اس کو مسجد کا دیا، مگر وہ مسجد نہیں تھی، ایک عمارت تھی جس کو مسجد کا نام دے کر کے وہ اپنے اس گرو کو وہاں لا کر کے وہاں سے ایمان کے خلاف محنت کرنا چاہتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ حضور ہم نے مسجد بنائی ہے اور ہماری تمنا ہے کہ آپ اس میں آ کر کے نماز پڑھائیے. اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے یہ عبداللہ ابن ابی کو ٹھیا دینا چاہتے ہیں اور یہاں سے یہ تمہارے خلاف محنت کریں گے. اللہ نے وحی کے ذریعے جب آپ کو سب بتلا دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور یہ کہا کہ جا کر کے اس میں آگ لگا دو. چنانچہ صحابہ نے حضور کے فرمان کے مطابق اس کے اندر آگ لگا کر کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اب اس سے ہم یہ اندازہ کریں کہ جب اس زمانے کے اندر یہ محنتیں ہو سکتی تھی اور ہوئی ہیں، تاریخ نے دیکھا، تو کیا اس زمانے کے اندر یہ سب نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے. مسلمانوں میں ایسے ایسے مخبر آپ کو ملیں گے، پڑھیے گا ہندوستان کی تاریخ، جو کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، داڑھی ٹوپی بھی رکھ لیتے ہیں، مسجدوں میں آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پتہ چلا صاحب حکومت کے جاسوس ہیں، وہ تو مسلمانوں کی مخبری کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں.
وہاں بھی ہوا ہے یہ، اب بھی اس زمانے کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کو اور ان کے مال کو اس بات کے بدلے میں خرید لیا کہ اللہ ان کو جنت دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری جان ہماری ہے، نہ ہمارا مال ہمارا ہے۔ یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ اگر ہماری جان اپنی ہوتی تو خودکشی کرنا جائز ہو جاتا۔ اسلام میں اپنے آپ کو مار ڈالنا، خودکشی کرنا اسی لیے حرام ہے کہ جان کے مالک ہم اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسی طریقے سے جو مال ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے نگراں ہیں، رکھوالے ہیں، اور اسی لیے اس مال کے اندر 2.5% زکوٰۃ دینا اور اس کے ذریعے غریبوں کا حق ادا کرنا یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے 11ویں پارے میں، سورہ یونس۔ یونس نام کے ایک نبی گزرے ہیں، انہی کے نام پر اس سورت کا نام ہے۔ کل انشاءاللہ اس کی تفصیلات شروع سے ہی بیان کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اسے پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔